السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قال ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ معزز و محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے خطبے کا موضوع ہے توحید ہی نجات کا راستہ۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ بات تو آپ کو بار بار بتائی گئی ہے اور اچھی طریقے سے آپ جانتے بھی ہیں کہ اس پوری کائنات کے وجود کا مقصد، اس دنیا کے اندر بنائی گئی اور پیدا کی گئی مخلوقات کے وجود کا مقصد ہمارے اور آپ کے اور ساری انسانیت کو پیدا کرنے اور اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بے مقصد نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یوں ہی بیکار اور بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسولوں اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تقریباً یعنی کم و بیش، کچھ کم کچھ زیادہ، 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، اور ان سب کی بعثت کا مقصد بھی ایک ہی تھا، ان سب کی بعثت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں،
کس لیے یہ بات کہی اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ سب کے آنے کا مقصد ایک تھا، سب کے تشریف لانے کا سبب ایک تھا۔ اللہ نے سبھی کو ایک ہی اصل مشن دے کر بھیجا تھا، اور وہ مشن بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سب کا ایک ہی مقصد تھا۔ کیا مقصد؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اور طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز اللہ کے مقابلے میں جس کو پوجا جائے، اللہ کے مقابلے میں جس کی عبادت کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اسے دیا جائے، وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے رب العالمین نے کہا کہ ہم نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں اور ان کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے تم خالص اور واحد ایک پروردگار کی عبادت میں لگ جاؤ اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ تمام انبیاء کے وجود کا مقصد تھا، تمام انبیاء کے تشریف لانے کا، ان سب کی بعثت کا مقصد تھا میرے بھائی اور دوستو۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم جو بھی پیغمبر ہم بھیجتے ہیں، جس قوم میں ہم پیغمبر بھیجتے ہیں، قوم کے افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی پیروی کرے، ان کی بات مانے، ان کی اتباع کرے، جو وہ کہیں وہ کرے، جن سے وہ روکے وہ رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ تو میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو مبعوث کیا تھا، سبھی کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے تو اللہ کی توحید سے آگاہ کرے، کیونکہ اللہ کی توحید ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے۔ اللہ کی توحید ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ پانی مل رہا ہے، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ سورج نکلتا ہے، یہ چاند نکلتا ہے، یہ رات آتی ہے، یہ دن آتا ہے، یہ روشنی چھاتی ہے، ہر طرف یہ جو نظام ہمیں نظر آتا ہے، یہ صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ کی توحید کو اس دنیا میں عام کرنے اور اللہ کی توحید کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ جی ہاں بھائیو، اس سے ہٹ کر کوئی مقصد نہیں۔ باقی اصل توحید ہے، بقیہ اعمال میں اصلاح ہے نا، بقیہ بہت ساری چیزیں، اخلاقیات، حقوق العباد، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، وہ بھی اہم ہیں، لیکن ان سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر ان الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، کافر لوگوں کا مطلب کیا؟ جن کے پاس توحید نہیں، وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہی کیوں نہ ہو، توحید نہ ہو ان کے پاس، وہ اسی زمرے میں چلے جائیں گے، اسی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ لوگ جن کے پاس توحید نہیں ہے، ان کے اعمال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جسے دور سے پیاسا آدمی دیکھتا ہے تو پانی سمجھ کر اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن جب وہاں جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں۔ تو کافر لوگ یعنی وہ لوگ جن کے پاس توحید نہیں ہے، جن کے پاس خالص ایک اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں ہے، جن کے اعمال میں خالص اللہ کی رضا کی چاہت نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ ان کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ اعمال تو کرتے جائیں گے، لیکن ان کے اعمال وہ سمجھیں گے یہ اعمال
میری کامیابی کا ذریعہ اور میری نجات کا سبب ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ان کا شرک ان کے سارے اعمال کو مٹا کر رکھ دے گا، ختم کر کے رکھ دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں نے کہا تھا جیسے کہ آپ کو کہ کافر کا مطلب وہ جس کے پاس توحید نہ ہو، چاہے وہ دعویٰ ہی کیوں نہ کرتا ہو ایمان کا۔ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ توحید پر رہنے کا اور توحید پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ توحید سے خالی ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات پروردگار قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر مشرک ہیں وہ لوگ، شرک ہے ان کے پاس۔ اور مشرک ہونے کا مطلب ہی یہی ہے نا، کافر۔ دوسرا معنی اس کا بظاہر یہ لفظ سننے میں بڑا ڈینجرس لگتا ہے، بڑا خطرناک لگتا ہے، پھر اگر ہمارے اپنے اندر داخل ہو جائے تو کینسر سے بھی زیادہ ڈینجر ہے بھائی، کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کفر یا شرک یا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ ساری الفاظ اور یہ ساری چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ اس لیے ہم ایمان کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک بہت بڑا بزنس مین وہ کم از کم مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار کوئی ایک ایسا دن ضرور مقرر کرتا ہے جس میں وہ اپنے پورے بزنس کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا واقعی مجھے اس کاروبار میں اور بزنس میں فائدہ ہو رہا ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، میں جتنا وقت لگا رہا ہوں، میں نے جتنا پیسہ لگایا تھا، میں جتنا توجہ دے رہا ہوں، میں جتنا دماغ کھپا رہا ہوں اس کے پیچھے، میں جتنے لوگوں کو اس کے لیے لگا کر رکھا ہوں، ہائر کر کے میں بٹھا کر رکھا ہوں، کیا ان سارے معاملات کے مقابلے میں کیا مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ایک کامیاب بزنس مین وہی ہے جو یہ ساری چیزوں پر توجہ دے، اور ایک کامیاب مومن بھی وہی ہے جو اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے اور اس بات پر غور کرتا رہے کہ میرے ایمان میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے، میرے ایمان میں کمی تو واقع نہیں ہو رہی، نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، فائدے میں ہوں کہ نہیں ہوں میں۔ انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے بھائیوں۔ تو میں نے بتلایا آپ کو کہ سارے انبیاء کے وجود کا مقصد بھی وہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کا ذکر تو قرآن کے اندر کیا ہے 25، اور ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے انبیاء کا ذکر حدیث میں کیا ہے، اور دوسری اسرائیلی روایات سے بھی بہت سارے انبیاء کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ اگر دین کی تعلیمات سے اسرائیلی روایات ٹکراتی نہ ہوں تو آپ انہیں بیان کر سکتے ہو۔ تو مختلف روایتوں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے۔ تو یہ سارے انبیاء اسی ایک مشن کو لے کر آئے تھے، اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے بار بار ان کا نام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، تم توحید کو اپنا لو، تم واحد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لو اور شرک مت کرو، شیطان کی عبادت مت کرو، غیر اللہ کی عبادت مت کرو، طاغوت کو مت پوجو۔ یہ بار بار آپ ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اس مسئلے کا ذکر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا اور دیکھتے ہوں گے وہ لوگ۔ تو دراصل یہ اسی بات کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ سارے انبیاء اسی مشن کو لے کر آئے تھے کہ اللہ کی توحید کو اس دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس دنیا میں قائم کرنا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو آپ بھی یہی مشن لے کر آئے، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کام سے شروع کیا۔ اچھا آپ غور کیجئے گا، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے نہیں مولانا ذرا دیکھ کر سنبھل کر زبان سنبھال کر بولیے گا، احتیاط سے بولیے گا۔ خیر آج تو بہت کچھ ہو جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کسی قسم کا جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ باقی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے بھائیو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پیغمبر بنایا گیا، آپ دنیا والوں کے سامنے آئے، آپ نے دیکھا کہ میجارٹی کن کی ہے؟ بت پرستوں کی،
میجارٹی کعبۃ اللہ جو کہ توحید کا مرکز ہے، وہ کیا بنا ہوا تھا؟ 360 بتوں کا اڈا بنا ہوا تھا۔ کعبۃ اللہ جہاں پر ہم اور آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ 360 بتوں کا مرکز اور اڈا بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر رکے کیا نہیں بھائی چلنے دو، جو جیسا کرے اس کا ویسا ٹھیک ہے، چلو۔ کیا آپ نے؟ نہیں کیا آپ نے۔ ساری دنیا سے آپ نے پنگا لیا اور دنیا والوں کو آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہیں جو جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہو نا، تمہیں جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، تم مانگو گے یہ تمہیں دینے والے نہیں ہیں، تم انہیں پکارو گے یہ تمہاری پکار سننے والے نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیان، قرآن مجید میں بیان کیا، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر اس پیغام کو عام کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی وہ بات تھی نا جب صفا پہاڑی پر ایک ایک خاندان کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا تھا، وہاں پر آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچایا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کون آپ کے خلاف ہوا؟ سب سے پہلے کس نے آپ کے خلاف زبان کھولی؟ آپ کے اپنے خاندان والوں نے، آپ کے اپنے چچا نے۔ بعض روایات آتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ملی تھی تو یہی چچا جس نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دینے والی لونڈی کو آزاد کیا تھا، لیکن یہی چچا جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے توحید کا پیغام سنا تو کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تو ہلاک و برباد ہو جائے اس لیے بلایا تھا کیا ہم کو؟ اس لیے بلایا تھا۔ آپ نے اپنے خاندان والوں سے مقابلہ کیا، دنیا والوں سے مقابلہ کیا، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے اونچے طبقے کے لوگ تھے، بڑے خاندانی ٹائپ کے لوگ تھے، ناک پر مکھی نہ بیٹھے، کوئی ان کے مقابلے میں نہ آئے، کسی طرح کی بات ان پر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقابلہ کیا، سب سے مقابلہ کیا، اور توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کر کے آپ اپنے مشن کو مکمل کر کے اس دنیا سے گئے۔ آپ جب جا رہے تھے، آپ نے جانے سے پہلے دنیا والوں سے کہا کہ الا هل بلغت، لوگوں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ 3 بار پوچھا، سارے لوگوں نے ایک آواز میں کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے نا، تو نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی میں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے اور دنیا والوں کے درمیان توحید کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ کس انداز پہ آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا؟ جب آپ کو پیغمبر بنایا گیا تو مکے کی گلیوں میں آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر گھوم رہے تھے، ادھر ادھر پھر رہے تھے، اور یہ صدا لگا، آواز لگا رہے تھے کہ ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کہاں ہے؟ توحید میں ہے کامیابی۔ نجات کہاں ہے؟ توحید میں ہے نجات۔ آپ کیا سمجھتے ہو کوئی بہت بڑی جاب حاصل کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کوئی بنگلہ بنا لو گے کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کسی اچھے گھر کی بچی مل جائے گی کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کے آل و اولاد کی ایک ٹیم تیار ہو جائے گی، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو دولت کی ریل بیل ہوگی آپ کے پاس آپ کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ سب کی سب ایسی چیزیں ہیں جو اسی دنیا میں رہ جانے والی ہیں، اور اسی دنیا میں آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ پھر یہ کہاں کی کامیابی ہے بھائیو؟ یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ تو کامیابی نہیں ہے، استعمال کی چیز ہے، یہ کہیے آپ، استعمال کی چیز ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے برتن صاف کرنے کے لیے جو لوہے کا حصہ آتا ہے کیا بولتے ہیں اسے؟ گھسنی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ مرد حضرات، بہت سے مرد حضرات نے استعمال بھی کیا، خیر کرنا بھی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا، بیویوں کی یعنی ان کا ساتھ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ بہرحال اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کو استعمال کرنے کے بعد کوئی رکھتا ہے کیا واپس سے؟ کوئی رکھتا ہے کیا؟ ٹیشو پیپر اس کو یوز کرنے کے بعد کوئی رکھتا ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی جو حیثیت بتلائی بس اتنی ہی ہے، یہ دنیا استعمال کی چیز ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی کامیابی وہ اصل کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی بھائیو۔ اصل کامیابی توحید، وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم دنیا میں کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائیں،
استاد محترم عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کا وہ بیان بڑا وائرل ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ گرچہ کہ ایک غریب انسان کیوں نہ ہو، اللہ نے آپ کو مال نہ دیا ہو، اللہ نے آپ کو دولت نہ دی ہو، اللہ نے آپ کو دنیا میں شہرت نہ دی ہو، اللہ نے آپ کو دنیا کی کامیابی نہ دی ہو، لیکن آپ کو اللہ نے توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہو، آپ اس دنیا کے ایک کامیاب ترین انسان ہیں اور مالدار ترین انسان ہیں، کیونکہ توحید ہی وہ اصل چیز ہے جو انسان اور ایک صاحب ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور کل قیامت کے دن جب رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے وہاں پر بھی ہمارے لیے کیا چیز کام آئے گی؟ یہی توحید کام آئے گی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی زبان کے اگر آخری کلمات لا الہ الا اللہ، تو اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے نجات۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دی ہے جس کا اس دنیا کے اندر آخری کلمہ اور اس کی زبان پر آخری جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس لیے بھائیو، توحید ہی اصل چیز ہے، توحید ہی اصل سرمایہ ہے، توحید ہی اصل کامیابی ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے جائیں، ہم روزے رکھتے جائیں، ہم اعمال کرتے جائیں، قربانیاں دیتے جائیں، عبادتیں کرتے جائیں، حج زکوٰۃ جو عمل ہو سکے سب ہم کرتے جائیں، ہمارے پاس توحید نہ ہو، واللہ اللہ تعالیٰ کے پاس توحید کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آپ سوال کریں گے مولانا پھر عمل کرنے والا پیچھے ہٹ جائے گا، میں کہوں گا بھائی پیچھے کیوں ہٹے گا؟ جب اسے پیغام بتلایا جا رہا ہے تو وہ اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے آگے آئے گا یا پیچھے ہٹے گا؟ وہ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوئی کہ کوئی شخص کاروبار شروع کرے اور اس کو کاروبار کے صحیح گر بتلائے جائیں کہ نہیں بھئی ایسا کرو گے تو نقصان میں رہو گے، ایسا کرو گے تو فائدے میں رہو گے، آپ ہم سے کہو کہ بھائی تب تو کاروباری جو شروع کیا تھا وہ تو پیچھے ہٹ جائے گا، تو نقصان میں پڑے گا نا۔ وہ تو کامیاب تو وہ ہے جو معلومات جیسے جیسے ملتے جائیں ویسے ویسے آگے بڑھتے جائے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ آپ کی غلط سوچ اور خام خیالی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ صحیح انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے جیسے جیسے معلومات میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے آگے بڑھتے جائے گا۔ اور جب ہم بتلا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کے اعمال توحید کے بغیر بے فائدہ ہیں، تو وہ انسان جو حج کر کے آیا ہے، وہ انسان جو ہر سال عمرے پر جاتا ہے، وہ انسان جو ہر رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ انسان جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ہم اگر اسے کہیں گے کہ بھائی توحید کے بغیر اعمال بے فائدہ ہیں، تو کیا وہ اعمال چھوڑ دے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ بھائی اتنی محنت میں کر رہا ہوں، صرف ایک پوائنٹ نہیں ہے میرے پاس تو میرے اعمال برباد ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اسے بھی اپناؤں، کیونکہ وہ سب سے امپارٹنٹ ہے، وہ سب سے اہم ہے، وہی مین ہے، اس کے بغیر کچھ فائدے مند نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اپنائے گا۔ جو پیچھے ہٹے گا وہ اللہ کا اور اہل ایمان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہوئی آپ کی وفات کے بعد، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب انہیں پتہ چلا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو بہت زیادہ دیوانہ وار جوش میں آ گئے وہ، اور اپنی تلوار کھینچ لی، کہا جس کی زبان سے میں نے سنا کہ امام کائنات وفات پا گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنے یعنی کہ آپے سے باہر ہو گئے وہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ معاملہ ایسا ہے تو فوری طور پر مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ سنائی لوگوں کو، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول اللہ نے بھیجے تھے، وہ چلے گئے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، تو کیا اگر رسول وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ، اگر کوئی ہٹ بھی جاتا ہے، اگر کوئی پیچھے پلٹ بھی جاتا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا، وہ تو خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جی ہاں میرے بھائی اور دوستو، جیسے جیسے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جائے، آپ کو اہم باتیں بتلائی جائیں، چاہیے یہ کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے جائیں، جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرتے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم بیزار ہو کر اسے چھوڑ دیں۔ ہم مزید اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کے اور قریبی بن سکتے ہیں۔
تو توحید کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ توحید ہے کیا چیز؟ توحید ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، صفات ہیں جو، ان میں توحید۔ کیسے؟ اس طرح سے آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے آپ، الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ کی، اس کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ تو الحمدللہ جب اللہ کہا تو مطلب یہ کہ اللہ ایک اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس جیسا نہیں ہے۔ جب لفظ اللہ کہا جائے تو مطلب یہ کہ الوہیت میں توحید کی بات کی جا رہی ہے، عبادت میں توحید کی بات کی جا رہی ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا خیرات، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری ہر عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں کسی طریقے کا کوئی دخل کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی اور کا دخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے والا میرے ساتھ دوسروں کو اگر شریک کرتا ہے تو میں اس کے عمل سے بھی بیزار ہوں اور ان سے بھی بیزار ہوں جسے اس نے شریک کیا ہے۔ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز اگر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، ساتھ میں یہ بھی فکر ہے کہ ہمارے ابا دیکھ رہے ہیں، ذرا ابا بھی خوش ہو جائیں گے، تو ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھ رہے تھے، لیکن ساتھ میں جو چیز ہم نے شامل کر دی نا، اس شامل کرنے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں جا تیرا عمل مجھے قابل قبول نہیں ہے، رد کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ شرک ہے بھائیو۔ اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری اس کے اندر آ گئی، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف وہی عمل ہے جو خالص میرے لیے کیا گیا ہو۔ یہ ہے عبادت میں توحید کا مطلب۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو وہ عبادت کہلاتا ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے نماز کی ایک مثال ہم نے دی، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، ذبیحہ، قربانی، یہ ساری چیزیں بھائیو، قسم کھانا، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہے، صرف اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ آپ ہاتھ جوڑ کر دعا کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے لیے خاص ہے۔ آپ اولاد مانگیں، اللہ کے لیے خاص، صرف اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ آپ اپنا روزگار صرف اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ آپ مصیبت، پریشانی، تکلیف صرف اللہ سے دور کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی سن نہیں سکتے تمہاری بات، اور یہ تمہارا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دیکھیں نا بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، جب انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان والوں اور اپنی بستی والوں کو توحید کا پیغام دیا، ان سب نے انکار کیا، تو انہوں نے ایک خاص وقت کا انتظار کیا۔ جب سب چلے گئے اپنے تہوار کے منانے کے لیے باہر، تو یہاں پر وہ بیماری کا بہانہ کر کے بستی میں رکے رہے، اور پھر بت خانے گئے جہاں پر لوگ عبادت کیا کرتے، وہاں گئے تو وہاں بہت سارے بت تھے۔ ان سے کہا کیا بات ہے، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے تم، کیا بات ہے، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بات ہی نہیں کر رہے، تو بس کلہاڑی لائے تھے، اس سے سب کو ڈھیر کر دیا۔ بڑا والا جو بت تھا اس کے کندھے پر اس کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ لوگ بعد میں آئے، پوچھا کیا بات ہے، کس نے کیا؟ کسی نے کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، ابراہیم نام ہے اس کا، وہ ان بتوں کی برائی کر رہا تھا، وہی اسی نے کیا ہوگا، چلو لے کر آؤ ابراہیم کو۔ لایا گیا، پوچھا گیا کیا بات تم نے کیا؟ کہا کہ شاید اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کلہاڑی اسی کے کندھے پر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم تو جانتے بات نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم جانتے ہو کہ بات نہیں کرتے تو پھر ایسے کو کیوں پوچھتے ہو جو بات ہی نہیں کرتے؟ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہاری بات سنتے ہی نہیں؟ ایسے کو کیوں سجدے کرتے ہو، کیوں ان کی عبادتیں کرتے ہو جو تمہارا کچھ کام بنا ہی نہیں سکتے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز تھا۔ آج ہم بھی اسی انداز کو اپنائیں، یہ مصلحت والا انداز، یہ حکمت والا انداز ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ انہوں نے اس انداز میں لوگوں کو دعوت دیا کہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، کوئی جواب بچا ہی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم
توحید کو اپنائیں گے تبھی ایک کامیاب مومن اور کامیاب مسلمان بن پائیں گے۔ یہ پہلی توحید تھی۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ ہزاروں باتیں آپ کو بتلا دی جائیں، یہ بات نہ بتلائی جائے بیکار ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی ذمہ داری آپ کو توحید سمجھا کر، توحید کا پیغام پہنچا کر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کروں گا کہ پروردگار ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم میں جن کے پاس واقعتاً توحید جیسے ہونی چاہیے نہیں ہے، پروردگار ہمیں توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ توحید پر قائم اور دائم ہیں، پروردگار ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے امام کائنات علیہ السلام نے کہا کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، تم جلا ڈالے جاؤ، تم قتل کر دیے جاؤ، تم مٹا دیا جاؤ اس دنیا سے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کو برداشت نہ کرنا۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے اندر یہ ہمت جٹا پائیں گے کہ ہم بھی توحید کے ساتھ اسی انداز پر جمے رہیں گے، قائم اور دائم رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں رکھی ہیں آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو توحید کا پیغام اپنے سینے میں بسانے اور سجانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کے اسباب اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں پروردگار تو ان کی بھی مدد فرما دے۔ الہ العالمین آج دنیا کے مختلف خطوں میں ظلم و ستم اور تشدد پھیل رہا ہے، پروردگار ہم تجھ سے ہی امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ پروردگار تو ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے ملکوں میں امن و سلامتی اور شانتی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔